اردو ادب کی متعدد تصانیف ایسی ہیں جن پر مختلف الزامات کے تحت مقدمات چلے۔ ایسی تصانیف ضبط ہوئیں اور بعض مصنفین کو قید و بند یا جرمانے کی عقوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ ان تصانیف میں ڈپٹی نذیر احمد کی امہات الامہ، منشی پریم چند کی سوز وطن اور ترقی پسند افسانہ نگاروں کے مجموعے انگارے کے نام سر فہرست ہیں، مگر سعادت حسن منٹو تمام مصنفین پر بازی لے گئے۔ قیام پاکستان سے قبل منٹو کے 3 افسانوں کالی شلوار، دھواں اور بو پر فحاشی کے الزامات میں مقدمے چلے، جن میں ان کو سزائیں بھی ہوئیں، لیکن ہر مرتبہ اپیل کرنے پر عدالت میں منٹو اور ان کے افسانوں کو فحش نگاری کے الزام سے بری کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد منٹو نے جو پہلا افسانہ تحریر کیا اس کا نام ٹھنڈا گوشت تھا۔ منٹو کا شہرہ آفاق افسانہ لاہور کے ادبی ماہنامہ جاوید کی مارچ سن 1949 کی اشاعت میں شائع ہوا۔ 30 مارچ سن 1949 کو رسالے کے دفتر پر چھاپا پڑا اور اس کی تمام کاپیاں ضبط کر لی گئی۔ چھاپے کا سبب ٹھنڈا گوشت کی اشاعت تھی۔ 7 مئی سن 1949 کو حکومت پنجاب کی پریس لا برانچ نے سعادت حسن منٹو کے علاوہ جاوید کے مدیر عارف عبدالمتین اور ناشر نصیر انور کے خلاف ٹھنڈا گوشت کی اشاعت پر مقدمہ درج کروا دیا۔ منٹو نے ٹھنڈا گوشت پر چلنے والے کیس کی مکمل رودات اسی نام سے چھپنے والے افسانوی مجموعے کے پیش لفظ میں زحمت مہر درخشاں کے نام سے تحریر کی ہے۔ منٹو لکھتے ہیں کہ جب ہندوستان کی سکونت ترک کر کے جنوری سن 1948 میں لاہور پہنچا تو 3 مہینے تک میرے دماغ کی حالت عجیب و غریب رہی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کہاں ہوں، ہندوستان میں ہوں یا پاکستان میں۔ بار بار دماغ میں الجھن پیدا کرنے والا سوال گونجتا، کیا پاکستان کا ادب علیحدہ ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیسے ہوگا؟ منٹو مزید لکھتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک اور سوال یہ تھا کہ وہ سب کچھ جو غیر منقسم ہندوستان میں لکھا گیا اس کا مالک کون ہے؟ کیا اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا؟ کیا ہندوستانی اور پاکستانی کے بنیادی مسائل ایک جیسے نہیں؟ کیا ہماری ریاست مذہبی ریاست ہے اور ریاست کے تو ہم ہر حالت میں وفادار رہیں گے، مگر کیا ہمیں حکومت پر نکتہ چینی کی اجازت ہوگی؟ آزاد ہو کر کیا یہاں کے حالات فرنگی عہد حکومت کے حالات سے مختلف ہوں گے؟ اس کے بعد سعادت حسن منٹو فیض احمد فیض، چراغ حسن حسرت، احمد ندیم قاسمی اور ساحر لدھیانوی سے ملے، مگر کوئی بھی ان کے سوالات کا جواب نہیں دے سکا۔ اس دوران منٹو نے ہلکے پھلکے مضامین لکھنے شروع کیے جو امروز میں شائع ہوئے۔ ان کے مضامین کا یہ مجموعہ بعد میں تلخ، ترش اور شیریں کے عنوان سے شائع ہوا۔ اسی زمانے میں احمد ندیم قاسمی نے لاہور سے نقوش جاری کیا۔ قاسمی کی فرمائش پر منٹو نے پاکستان میں اپنا پہلا افسانہ ٹھنڈا گوشت تحریر کیا۔ منٹو لکھتے ہیں کہ قاسمی صاحب نے یہ افسانہ میرے سامنے پڑھا۔ افسانہ ختم کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے معذرت بھرے لہجے میں کہا، منٹو صاحب معاف کیجیے، افسانہ بہت اچھا ہے لیکن نقوش کے لیے بہت گرم ہے۔ چند دن کے بعد قاسمی صاحب کی فرمائش پر منٹو نے ایک اور افسانہ لکھا جس کا عنوان تھا کھول دو۔ یہ افسانہ نقوش میں شائع ہوا، مگر اس کی پاداش میں حکومت نے نقوش کی اشاعت 6 مہینے کے لیے معطل کر دی۔ اخبارات میں حکومت کے اس اقدام کے خلاف احتجاج ہوا، مگر حکومت حکم اپنی جگہ برقرار رہا۔ جگدیش چندر اپنی کتاب منٹو نامہ میں لکھتے ہیں کہ احمد ندیم قاسمی کی معذرت کے بعد منٹو نے ٹھنڈا گوشت ادب لطیف کے مدیر چودھری برکت علی کو دے دیا، مگر یہ افسانہ اس رسالے میں بھی شائع نہ ہو سکا۔ اس کے بعد منٹو نے یہ افسانہ ممتاز شیروں کو روانہ کیا، مگر انہوں نے بھی اسے پسند کرنے کے باوجود چھاپنے سے معذرت کر لی۔ ممتاز شیریں کے بعد عارف عبدالمتین نے اپنے رسالے جاوید کے لیے منٹو سے ٹھنڈا گوشت بہت اصرار سے مانگا۔ اس وقت یہ افسانہ سویرا کے مالک چودھری نذیر احمد کے پاس تھا، چنانچہ منٹو نے ایک رکا ان کے نام لکھا جو کچھ یوں تھا، جاوید والے اپنا پرچہ ضبط کروانا چاہتے ہیں، براہ کرم ان کو ٹھنڈا گوشت کا مسودہ دے دیجیے۔ یوں عارف عبدالمتین نے یہ افسانہ حاصل کر لیا اور اسے اپنے ادبی رسالے جاوید کے مارچ سن 1949 کے ایڈیشن میں شائع بھی کر دیا۔ منٹو نے لکھا کہ جاوید کے دفتر پر اس افسانے کی اشاعت کے بعد پریس لا برانچ کے انچارج چودھری محمد حسین نے چھاپا مارا اور رسالے کی تمام کاپیاں ضبط کر لی۔ منٹو لکھتے ہیں کہ گو ضعیفی کے باعث چودھری محمد حسین کے ہاتھ کمزور ہو چکے تھے، مگر انہوں نے زور کا ایک جھٹکا دیا اور پولیس کی مشینری حرکت میں آ گئی۔ ٹھنڈا گوشت منٹو کے لیے بہت گرم افسانہ ثابت ہوا۔ اس نے منٹو جیسے سخت جان کے قصبل نکال کر رکھ دیے۔ معاملہ پریس ایڈوائزری بورڈ کے سامنے پیش ہوا، جس کے کنوینر پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض تھے اور بورڈ میں سول اینڈ ملٹری گزٹ کے FW بیسٹن، زمیندار کے مولانا اختر علی، نوائے وقت کے حمید نظامی، سفینہ کے وقار امبالوی اور جدید نظام کے امین الدین صحرائی شامل تھے۔ چودھری محمد حسین نے بورڈ کے سامنے پرچے کے دیگر واقعانہ اور اشتعال انگیز مضامین پیش کیے، مگر بورڈ نے ان تمام الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم نزلہ بالآخر ٹھنڈا گوشت پر گرا۔ فیض صاحب نے اسے غیر فحش قرار دیا، مگر مولانا اختر علی، وقار امبالوی اور حمید نظامی نے اسے ملعون قرار دیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اب معاملہ عدالت پر چھوڑ دیا جائے۔ چند دن بعد منٹو اور جاوید کے ناشر نصیر انور اور مدیر عارف عبدالمتین گرفتار کر لیے گئے۔ منٹو کی ضمانت ان کے دوست شیخ سلیم نے دی۔ ممتاز شاعر اور ماہر قانون میاں تصدق حسین خالد نے خود بھی مقدمے کی پیروی کرنے کی پیشکش کی، جو منٹو نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ ٹھنڈے گوشت کا مقدمہ میجسٹریٹ AM سعید کی عدالت میں پیش ہوا۔ استغاثے کی جانب سے مسٹر محمد یعقوب، محمد طفیل حلیم اور چند دیگر افراد پیش کیے گئے۔ صفائی کے گواہان میں سید عابد علی احمد، احمد سعید، عبدالحکیم، ڈاکٹر سعید اللہ، فیض احمد فیض، غلام مصطفیٰ تبسم اور ڈاکٹر آئی لطیف نے منٹو کے حق میں بیانات قلم بند کروائے۔ عدالت کی جانب سے 4 گواہ تاجور نجیب آبادی، آغا شورش کاشمیری، ابو سعید بزمی اور محمد دین تاثیر پیش ہوئے۔
पहले 3 गवाहान ने अफसाने को जलील, गंदा और काबिल एतराज़ करार दिया, जबकि डॉक्टर तासीर का यह कहना था कि यह अफसाना अदबी लिहाज से नाकिस है लेकिन है अदबी। उनका कहना था कि इस अफसाने के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको गैर शाइस्ता कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसे फ़ौज इसलिए नहीं कहता कि लफ्ज़ फ़ौज की तारीफ़ बारे में खुद वाज़े नहीं हूँ। इन गवाहान के बयानात के बाद मंटू ने अपना तहरीरी बयान दाखिल कराया। जगदेश चंद्र प्रधान लिखते हैं कि आखिर 16 जनवरी सन 1950 की तारीख आन पहुंची। अदालत ने मुलजिमान को फौज अफसाना लिखने और छापने के इल्ज़ाम में 300 रुपये फ़ी का जुर्माने की सज़ा सुनाई और मंटो को 3 माह कैद, जबकि नसीर अनवर और आरिफ अब्दुल मतीन को 21 दिन की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। मुलजिमान ने इस फैसले के खिलाफ सेशन अदालत में अपील की, जहां मजिस्ट्रेट अनायतुल्लाह खान ने अपील मंजूर करते हुए मातहत अदालत का फैसला मनसूख कर दिया और तीनों मुलजिमान को बाइज्जत बरी करते हुए इनका अदा करदा जुर्माना वापस करने का हुक्म सादिर कर दिया। मगर हुकूमत ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर और जस्टिस मोहम्मद जान ने अपील की समाअत की। उन्होंने 8 अप्रैल सन 1952 को अपना फैसला सुनाया। यह फैसला बहुत मुदल्लल था और फहाशी पर दिए गए अदालती फैसलों में संगे मिल की हैसियत रखता है। जस्टिस मुनीर ने फैसले में लिखा कि ठंडा गोश्त का खाका बेज़रर है, मगर तफसीलात और बयान फुहश हैं। चुनाचे सादत हसन मंटो और उनके साथियों को 300 रुपये फ़ी का जुर्माना या अदम अदायगी जुर्माना की सूरत में 1 माह कैद सख्त की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। यूँ पाकिस्तान की अदबी और अदालती तारीख का यह मुनफरिद मुकदमा अपने अंजाम को पहुँचा। ठंडा गोश्त का कज़िया ख़त्म हुआ तो चंद बरस बाद मंटू एक और अफसाने ऊपर, नीचे और दरमियान लिखने पर फहाशी के एक और केस की जद में आ गए। यह अफसाना सबसे पहले लाहौर के अखबार एहसान में शाया हुआ। उस वक्त तक चौधरी मोहम्मद हुसैन वफ़ात पा चुके थे। चुनाचे लाहौर में खैरियत रही, मगर बाद जब यह अफसाना कराची के एक पर्चे पयाम मशरिक में शाया हुआ तो सूबाई हुकूमत हरकत में आई और मंटो को अदालत में तलब कर लिया गया। यह मुकदमा मजिस्ट्रेट मेहदी अली सिद्दीकी की अदालत में पेश हुआ, जिन्होंने सिर्फ चंद समाअतों के बाद मंटो को 25 रुपये जुर्माना किया, जो फ़ौरन अदा कर दिया गया और यूँ इस केस से भी मंटो की खुलासी हो गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।